الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی بڑائی اور خوبی رب العالمین کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کا رب ہے، پالنے والا ہے، روزی رسا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رحمت للعالمین پر، جو امام الانبیاء ہیں، امام الثقلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ آئے تو پوری رحمت، پوری دنیا کے اندر رحمت پھیل گئی آپ کی تعلیمات سے، آپ کی رسالت سے، اور آپ جو دین لے کر آئے اس دین سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کا کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آل بیت پر، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، ان تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے محبت رسول اور صحابہ کرام۔ اس موضوع کو پچھلے والے موضوع سے ملا کر اور جوڑ کر بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ دین تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رسول سے محبت کریں، اور محبت دل و جان سے کریں، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب ہم آج جانیں گے کہ جو اس روئے زمین پر اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنے تن من دھن کو قربان کیا ہے، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہے، وہ لوگ کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے، ان کی محبت کو دیکھ کر اپنے اندر وہ خوبی پیدا کریں گے، وہ جذبہ محبت رسول بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس موضوع کو پچھلے والے موضوع سے جوڑ کر اور اسی سے ربط پیدا کرنے کے لیے یہ عنوان رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایمان ہے ہمارا، عقیدہ ہے ہمارا کہ محبت رسول ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور جس دل کے اندر محبت رسول ہے، وہی آدمی دراصل ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پاتا ہے۔ وہ ایمان کی رمق اور دمق کو پا ہی نہیں سکتا، ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو اپنے دل میں محسوس تک نہیں کر سکتا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ محبت رسول کو چھوڑ کر، محبت رسول کو ترک کر کے آدمی ایمان کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس نہیں کر سکتا۔ ایمان کے اندر لذت ہے، جب ہم کچھ کھاتے اور پیتے ہیں اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایمان کی لذت ہے۔ یہ لذت اس وقت پیدا ہوگی اور اس وقت محسوس ہوگی جب آپ محبت رسول میں ڈوبیں گے، اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کریں گے، وہ چاشنی اور وہ حلاوت آپ کو محسوس ہوگی۔ کب؟ جب آپ گناہ کر رہے ہوں گے یا گناہ کا خیال پیدا ہوگا، فوراً رک جائیں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے ہوگی، آپ کی تعلیمات آپ کے سامنے ہوگی، اسوہ رسول ہوگا، آپ رک جائیں گے، پورا دین آپ کے سامنے ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں ہوگی، وہ دل ایمان کی چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین خوبیاں اور تین صفات ایسے ہیں جو کسی انسان کے اندر پائے جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔ تین صفات جس انسان کے اندر پائے جائیں تو وہ آدمی ایمان کی حلاوت کو پا لے گا۔
پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کو محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب اللہ ہو، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول ہوں۔ جس شخص کے اندر یہ علامت پائی جائے گی وہ آدمی ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پائے گا، یہ پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، محبت دنیاوی غرض کے لیے نہ ہو، اپنے مفاد کے لیے نہ ہو، اپنا کوئی کام اور کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، دین کی خاطر اور اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے خاطر ہو، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان کفر کی طرف ویسے ہی لوٹنا ناپسند کرے جیسے وہ جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین علامتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تو یہ ہے ایمان کی حلاوت، چاشنی، لذت۔ وہ کب محسوس کریں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے۔ کتنی محبت کریں گے؟ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ آپ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے آپ کو ایمان کی حلاوت، لذت، چاشنی محسوس ہوگی۔ اور وہ نبی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقیدہ میں داخل اور شامل ہے، وہ نبی واقعی اس بات کے حقدار ہے کہ ہم ان سے بے لوث محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا ہے، مرتبہ اور رتبہ ہی ایسا ہے۔ ہم لوگ قرآن و حدیث والے، اہل حدیث جماعت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے نہیں ہیں، وہ شان دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے شان دی ہے۔ ہم اس شان کا اقرار کرتے ہیں، نہ اس میں غلو کرتے ہیں نہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو شان، جو مقام، جو رتبہ اور جو بزرگی آپ کو عطا فرمائی ہے، وہ مقام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خود اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ اس بلند مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اور یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ یہ بیان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق میں، سیرت میں، مقام و مرتبہ میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم آپ ہی کو اسوہ بناتے، آپ کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ ہی کو اپنا امام بناتے ہیں، آپ ہی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ ہی کو اپنا اسوہ بناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ تو لوگوں کی بھول ہے کہ الزام ہم کو دیتے ہیں نبی کا مقام مرتبہ گھٹاتے ہیں۔ ہم گھٹاتے نہیں ہیں، ہم تو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ آپ وہ مقام نہیں دیتے ہیں، دنیا والے وہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیتے ہیں۔ وہ لوگ گھٹاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ لوگ خود گھٹاتے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کر اتنا بلند مقام والا رسول ہمارے پاس موجود ہے، ان کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلتے ہیں، دوسروں کی بات مانتے ہیں، دوسروں کو اپنا رہبر بناتے ہیں، دوسروں کو اپنا امام بناتے ہیں، دوسروں کو اپنا قائد بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اتنا مقام رسول کو دے دیا ہے، ان کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں پاتا اور پہنچ نہیں سکتا ہے، تو پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑیں؟ کس لیے چھوڑیں؟ ہم مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مانتے ہیں آپ کا مقام دنیا میں کسی کو نہیں ملا آپ جیسا مقام، یہ صرف مانتے ہی نہیں بلکہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی پیرا ہوتے ہیں، آپ ہی کو مانتے اور آپ ہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ جاتا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان لے آتا ہے اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے لگ جاتا ہے، وہ رحمت والے دین میں آ جاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ جو شخص دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو،
یا نہیں دیکھا ہو، بغیر دیکھے صرف آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے، وہ رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں، رحمت والا دین لے کر آئے اور رحمت کا سبب بن کر آئے۔ جو آپ کے دین میں داخل ہو گیا وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہم یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، اور آپ کا یہ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2278 نمبر کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ یہ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں، دنیا میں بھی ہمارے قائد اور ہمارے امام ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت میں بھی ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ آپ کے سایہ تلے، آپ کے جھنڈا تلے اور آپ کے پیچھے ہم رہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں ولی کے پیچھے رہیں گے، ہم فلاں امام کے پیچھے رہیں گے، فلاں غوث کے ساتھ رہیں گے، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جو نبی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے امام الگ ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ محشر میں ہمارے جو ہے جھنڈا اٹھانے والے فلاں غوث ہوں گے، فلاں بابا ہوں گے، فلاں داتا ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، جو صحیح احادیث کے اندر آیا ہے، مینو ان ہو بہو اسی طریقے تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت میں، تو میں مانتا ہوں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈا تلے ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اور ابھی سے اس دین پر چل رہے ہیں، آپ کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے جمع ہونے کی توفیق دے سکے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوَّلُ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں ہی پہلا شخص ہوں جن کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی۔ جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹے گی، اور آپ سب سے پہلے قبر سے نکلیں گے، نمودار ہوں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں ہی سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، مقام جو صحیح حدیث میں آیا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ ہم رسول اللہ کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہم محمد الرسول اللہ کو وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تسلیم کرتے ہیں جو خود آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم آپ کا مقام نہ بڑھاتے ہیں حد سے زیادہ، اور نہ آپ کا مقام گھٹاتے ہیں، نہ آپ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔ ہم سراپا وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں غلو نہیں کرتے، کیونکہ غلو سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے حد سے زیادہ آگے نہ کر دینا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا، حد سے تجاوز کر گئے، تو میرے بارے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا، جو مقام ہے میرا وہی مقام دینا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، میرا مقام بڑھاؤ نہ۔ اب آپ یہ بچائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، میرے بارے میں غلو نہ کرو، تو اگر ہم غلو نہیں کرتے ہیں تو حق پر ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص غلو کرتا ہے تو ناحق پر ہے، کیونکہ رسول کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے یہ بات گڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جھوٹا موٹا بڑھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی ہے،
تو یہ مقام بلند کرنا نہیں ہوا، نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوا۔ آپ یہ بات کہہ کر نبی کا مقام بڑھاتے نہیں ہیں، ایک جھوٹ نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نبی جھوٹ سے پاک ہیں، زندگی بھر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہ بولنے کی تعلیم دی ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا تھے۔ اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کا مقام بڑھانے کے چکر میں، غلو کرنے کے چکر میں، حد سے تجاوز کرنے کے چکر میں جھوٹی بات آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ ہم وہ مقام دیتے ہیں جو اللہ نے بتایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا فرمایا، 110 نمبر کی آیت میں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے نبی آپ بتلا دیجئے، یہ نبی کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو ذرا سمجھا دیجئے تاکہ ان کی عقل میں، ان کے دماغ میں، ان کے بھیجے میں یہ بات آ جائے، انما انا بشر، آپ بتائیے میں ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم۔ آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا میں تمہیں جیسا انسان ہوں۔ میں اللہ کی بات بتاؤں تو ہمیں کہیں یہ گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے۔ یہ بات کن کی ہے کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، ہم ہی جیسے ہیں؟ یہ بات کن کی ہے؟ کسی وہابی کی نہیں، اللہ کی بات ہے۔ تو ہم رسول کو وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ آ گئی نا بات کہ وہابی اگر کوئی بات کر رہا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا اگر کوئی بات کر رہا ہے، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، وہ قرآن و حدیث سے دلیل کی روشنی میں بتا رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، تنبیہ کر دیجئے، انما انا بشر، بے شک میں تم ہی جیسا انسان ہوں، تم جیسے ہو، تمہاری جیسا انسان ہو۔ یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بشری اعتبار سے انسان ہیں، بشر ہیں، آپ نوری مخلوق نہیں ہیں، اللہ نے اپنے نور سے پیدا نہیں کیا ہے۔ جو لوگ نبی کا مقام بڑھانے کے چکر میں نوری مخلوق کہتے ہیں، نور من نور اللہ کہتے ہیں، یہ جھوٹ ہے اور نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہوا۔ اور جو نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرے، نبی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، یہ سن لینا چاہیے، اور اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ جھوٹ بات مسلمان بولے اور اپنی طرف نہیں، غیروں کی طرف نہیں، پاک رسول کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے، اللہ خوش ہوگا؟ ہمارے نبی خوش ہوں گے؟ کبھی نہیں خوش ہو سکتے ہیں۔ نبی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہی بات کہیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوں گے۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں نبی ہمارے نور سے بنائے گئے، نور مجسم ہیں، سراپا نور ہیں، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب کی طرف آپ جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں۔ یہ اللہ کی بات ہے، کلام الہی ہے، وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، قرآن میں موجود ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں۔ یہ بات اگر میں دہراتا ہوں تو اللہ کی بات دہراتا ہوں، یہ بات اگر کہتا ہوں تو قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں تو اس سے رسول کا مقام گھٹتا نہیں ہے، یہ وہی مقام دیا جا رہا ہے جو اللہ نے بتایا ہے کہ تم ہی جیسے رسول ہیں، تم ہی جیسے بشر ہیں، یعنی تخلیقی اعتبار سے ہم ہی جیسے بشر ہیں۔ جیسے ایک انسان کی جو صفتیں ہوتی ہیں، جو اوصاف ہوتے ہیں، وہ اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، کھانا، پینا، یہ جو انسانی صفات ہیں نا، تو یہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یہ صفات ہمارے اور آپ کے بھی، انسان کے، بشر کی یہ صفات ہیں۔ تو بشری اعتبار سے آپ کے اندر وہی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہیں، لیکن آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم مقام کی بات نہیں کر رہے ہمارے جیسے بھائی ہیں، نہیں، بشری اعتبار سے بشر کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کے تناظر میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، اور یہ بات ہم خود بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ نے بتایا تب بتا رہے ہیں۔ اگر خدا کی قسم اگر اللہ نے یہ بات نہ بتائی ہوتی، ہماری زبان پر کبھی قیامت تک یہ بات نہ آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں۔
یہ اللہ نے بتائی، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، یہ بات ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات کے خالق اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی ہے۔ تو یہ بشری اعتبار سے بتانا ہوا کہ بشر کے اوصاف آپ کے اندر بھی ہیں جیسے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، البتہ مقام بہت بلند ہے۔ اللہ نے آگے مقام بھی بتا دیا، آگے مقام کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا پیدا کرنے والا اور تم سب کا معبود حقیقی صرف ایک اللہ رب العالمین، اسی کی بندگی کرو۔ یہ بات میری طرف وحی کی جاتی ہے تو کسی کی طرف وحی کا نزول ہونا یہ ان کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کا پیغام آپ کے اوپر آتا ہے۔ ہماشما کے پاس نہیں آتا اللہ کا پیغام، ہمارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو متعدد نصوص ہیں، دلائل ہیں، جو ہے قرآن اور حدیث کے جو نصوص موجود ہیں وہ آپ کی فضیلت میں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم وہ دیتے ہیں، ہم نہ شان بڑھاتے ہیں حد سے زیادہ، نہ شان میں کمی کرتے ہیں، ہم وہ شان دیتے ہیں جو شان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتائی ہے۔ لہٰذا ابھی بھی میں آپ کے سامنے جو بیان دوں گا اور اس بیان میں جو بھی دلیل ذکر کروں گا وہ یا تو قرآن کی آیت بیان کروں گا یا وہ حدیث بیان کروں گا جو صحیح حدیث ہوگی، جھوٹی حدیث، گڑی ہوئی حدیث، اپنی طرف سے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا میرے بارے میں غلو مت کرنا۔ غلو کرنے سے ہوا کیا جانتے ہیں؟ غلو کرنے سے ہوا کہ پچھلی امتیں شرک میں واقع ہو گئیں، انبیاء، صالحین اور نیک لوگوں کے بارے میں لوگوں نے غلو کی، حد سے تجاوز کیا، ان کا مقام حد سے زیادہ بڑھا دیا تو شرک میں واقع ہو گئے۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق غلو کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اب جو موضوع ہمارا ہے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اس موضوع میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہی، اور محبت کا انداز یہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ کائنات کی چیزیں تو ایک طرف ہیں ہی، اولاد، گھر بار، کاروبار، محلات، جتنی چیزیں ایک طرف ہیں ہی، ہم رسول کی محبت کے مقابلے میں ان کو لائیں گے ہی نہیں، حتیٰ کہ انسان کو اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ اس کی جان ہے، وہ اس کی روح ہے، اس کے جسم کے اندر جو ہے اسی سے تو اس کی سانس چل رہی ہے، اسی سے اس کی زندگی چل رہی ہے، قائم ہے۔ اپنی بیوی سے زیادہ بھی اپنی جان سے انسان محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، گھر بار، دھن دولت سے بھی زیادہ، ہر کسی سے زیادہ جان انسان کو عزیز ہے۔ کیسے عزیز ہے کہ انسان کو جب بیماری لگ جائے، موت کا وقت قریب ہو جائے تو اگر بیوی کو بیچ کر اسے معلوم ہو کہ جان بچ جائے گی، بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اولاد کو بیچ کر جان بچ جائے، اولاد کو بھی بیچ دے گا۔ گھر بیچ کر جان بچ جائے، گھر بیچ دے گا، داؤ پر لگا دے گا، ہر چیز داؤ پر لگا دے گا اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میری جان بچ جائے گی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کو تمام چیزوں سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے۔ تو یہ جو جان ہے، اس جان سے بھی زیادہ ہمیں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور پچھلے بیان میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ رسول سے محبت کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی بات ماننا، آپ کا حکم ماننا، آپ کی فرما برداری کرنا، یہ محبت رسول ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، المحبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، حکم مانتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، گویا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ کی بات نہ مانیں،
آپ کے حکم پر نہ چلیں، آپ کی تعلیمات کو نہ مانیں، ٹھکرائیں، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اور جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب چلتے ہیں موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ محبت رسول اور صحابہ کرام۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے انداز میں محبت کا طریقہ ایجاد کرتے ہیں یا اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے کچھ انوکھے ڈھنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ذرا چیک کریں گے کہ یہ محبت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، ایسی محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا صحابہ سے ایسی محبت کرنا ثابت ہے کہ صرف نعرے لگاؤ یا صرف جلوس کر لو، محفل قائم کر لو اور نبی کی بات نہ مانو، نبی کو اپنا حاکم نہ مانو، نبی کو اپنا امام نہ بناؤ، نبی کو اپنا رہبر اور مقتدی نہ بناؤ؟ ایسا ممکن ہے کہ ہم نبی کی بات کو ٹھکرائیں اور ہم کہیں کہ نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بھی بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جتنی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کی شان کی وجہ سے آپ کے صحابہ کی شان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا، بہت اونچا کر دیا، اتنی شان بلند کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی کریں، بد زبانی کریں، بد کلامی کریں، گالی گلوز کریں، ہم ان میں سے بھی نہیں۔ رسول کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ رسول کے جو صحابی ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھی ہیں، پیارے ساتھی، ہم ان کی شان بھی وہی دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان دی ہے، جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور حتیٰ کہ مرتبے میں جو ترتیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، جو مقام اور مرتبہ رسول نے دیا ہے، ہم وہی مقام و مرتبہ صحابوں کو بھی دیتے ہیں۔ ہم ان میں بھی غلو نہیں کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، وہی مقام صحابہ کو بھی دیتے ہیں جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ترتیب مراتب آپ نے قائم کی ہے، انہی ترتیب مراتب کو قائم رکھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو علی کو جو ہے پہلے نمبر پہ رکھ دے، اور جن کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً آتا ہے ان کا مقام گھٹا دیں، ان کا کوئی نمبر ہی نہ دیں۔ وہ لوگ غلط کرتے ہیں، وہ غلو کرتے ہیں، وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں صحابہ کے معاملے میں، جو حضرت علی کو پہلا نمبر دیتے۔ یہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کا جو موقف ہے اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو حدیث بیان کروں گا، پہلے یہ حدیث سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آپ جانتے ہو، تم لوگ جانتے ہو صحابی کون ہے، میرے ساتھی کون ہے؟ وہ ساتھی کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابی نے ایک مد جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، یا آدھا مد یعنی ایک مد کا آدھا حصہ بھی جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو اگر یہ مقام صحابہ کا ہے تو ہم یہ مقام صحابہ کو دیتے ہیں، اس سے گھٹائیں گے نہیں، وہ مقام صحابہ کو دیں گے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، اتنے سونے کسی کو تو میسر نہیں ہو سکتے ہیں، اگر میسر بھی ہو جائے اتنے سونے اور خرچ کرے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ خرچ کرے، لیکن وہ صحابہ کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہو۔ ایک مد کتنا کہتے ہیں؟ ایک مد یہ دونوں ہاتھ جوڑ لیں، ایک متوسط قسم کا آدمی دونوں ہاتھ جوڑ کے یہ جو لپ میں جتنا آ جائے اناج، اسے کہتے ایک مد، اور آدھا اس کو 50 کر لیں، آدھا کر لیں، لگ بھگ ایک مد میں آدھا کیجی یا تھوڑا سا جو ہے زیادہ ہوتا ہے، 544 گرام کے برابر بنتا ہے، تو یہ آدھا کیجی لگ بھگ۔
تو آدھا کیجی جو غلہ اناج جو کچھ اللہ کے راستے میں صحابی نے خرچ کیا ہے، اگر ہم میں سے آج کا مسلمان، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، صحابی کے اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ اتنا بلند مقام صحابہ کا۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی جان دیتے تھے، کتنی جان قربان کرتے تھے، کیسے پیار کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے، ہم سے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو چنانچہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ سے محبت کا نمونہ لیں، رسول سے کیسے محبت کرتے تھے، رسول سے کیسے الفت کرتے تھے، آپ سے کیسی انسیت تھی، صحابہ سے وہ محبت کے نمونے چنتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تاکہ ہم ان جیسی رسول سے محبت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری محبت سچی محبت ہو، جھوٹی محبت نہ ہو۔ تو صحابہ کا مقام آپ نے سمجھ لیا۔ اب ہم صحابہ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی، موٹے موٹے انداز میں چند مثالوں کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ پہلے اجمالی طور پر میں بیان کر رہا ہوں ایک دلیل دے کر، اور صحابہ کی کیفیت، انداز محبت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کا سفر کرتے ہیں تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ۔ آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم عمرہ ادا کریں گے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ عمرہ نہیں کر پاتے ہیں۔ وہاں پر ایک صلح ہوتی ہے جس صلح کا نام صلح حدیبیہ۔ اس صلح حدیبیہ میں مکہ والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ایک قاصد اور ایلچی بن کر آتا ہے، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ ابھی یہ صحابی نہیں، ابھی کفر کی حالت میں ہیں۔ وہ کافروں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفیر بن کر آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں ایک کیفیت پر نظر رکھتے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، کیا ربط ضبط اور کیا معاملہ ہے، اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور جب سفارت کا کام کر کے واپس جاتے ہیں اپنے رفیقوں اور دوستوں کے پاس، تب وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ باتیں سونے سے لکھنے کے قابل ہیں۔ کیوں؟ کہ بیان کرنے والا ابھی مسلمان نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے۔ آپ کا دشمن اگر کوئی بات بچائے، وہ بات بڑی سچی اور پکی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اے لوگو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ ایک جملہ سنیں، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں۔ قسم اللہ کی، میں نے ان بادشاہوں کو ایسا نہیں دیکھا جیسا آپ کی شان ہے۔ ان بادشاہوں کے جو ساتھی مصاحب ہیں وہ اتنی تعظیم نہیں کرتے ہیں جتنی تعظیم محمد کے ساتھی آپ کی کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی۔ اور اللہ کی قسم، یہ جب تھوکتے ہیں، جن کے ہاتھ پر تھوک پڑ جاتا ہے، یہ اپنے چہرے اور بدن پہ ملنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب محمد کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی آرڈر دیتے ہیں، کوئی فرمان جاری کرتے ہیں، تو یہ سب لپک پڑتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، فی تعمیل کرتے ہیں، حکم پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب محمد وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے لڑتے جھگڑتے اور مر جاتے ہیں۔ آپ جب بولتے ہیں تو یہ سب اپنی آواز پست رکھتے ہیں، آواز کو نیچی کر لیتے ہیں، اور حب رسول میں، تعظیم محمد میں نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھنے کی جرات تک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صحابہ کیسے؟ محمد سے پیار کرنے والے، جان قربان کرنے والے، آپ سے بے پناہ محبت رکھنے والے۔ اور محبت کی کیفیت میں آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کرتے ہیں فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، تردد اور تامل نہیں کرتے کہ کل اس پر عمل کر لیں گے، دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا اور آگے اس بات پر جائزہ لیا جائے گا، نہیں، فوراً اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو یہ تو اجتماعی دلیل آپ کو بتایا، اجتماعی حیثیت سے ایک بیان، اور وہ بیان دینے والا ابھی حالت کفر میں ہے،
یہ عروہ بن مسعود ثقفی اسلام کب لاتے ہیں؟ اسلام تقریباً 8 ہجری میں لاتے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کر کے طائف سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تب یہ مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ایک دشمن رسول جو رسول کی گواہی دے، رسول کے بارے میں بتائے، رسول کی تعظیم کے بارے میں بتائے، اور صحابہ کی رسول سے محبت کا جو انداز ظاہر کرے، وہ بات بالکل سچی اور پکی بات ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کی بہت ساری علامتیں، نشانیاں، محبت کے تمام کردار سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے اربعہ یا ان کے بعد ہوں، سارے لوگ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ محبت کا وہ انداز، نرالی کیفیت، وہ شاندار انداز، شاندار جو ہے محبت، ساری محبت سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان محبتوں میں آج کی کچھ محبتیں جو نظر آتی ہے، یا محمد، یا رسول اللہ، جھنڈی لگانا، وہ جو ہے جلوس نکالنا، سڑکوں پہ نکلنا، روڈ جام کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، اور پھر جو ہے محفل قائم کر کے اس میں ہلہ شور مچانا، یہ محبت تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ صحابہ محبت کرتے تھے، اور محبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، آپ کے حکم پر چلنے کے لیے فوراً لپکتے تھے، اس میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اجتماعی صورتحال میں نے بیان کی۔ اب میں آپ کو انفرادی اعتبار سے کچھ مثالیں دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے۔ انفرادی طور پر آپ کو چند مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ رسول سے سچی محبت کریں۔ جھوٹی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جھوٹی محبت کریں گے تو یہ ناٹک آپ کا دنیا تک رہے گا، فائدہ قبر میں نہیں پہنچے گا، آخرت میں آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو رسول سے سچی محبت کریں، دل سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو، رسول آپ سے راضی ہو جائیں، اور رسول آپ سے اس طرح راضی ہو کہ رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے، رسول کی رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے۔ تب ہم انفرادی مثالیں چند دینا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہم رسول کو بھی وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ نے بتایا، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رسول کے بعد جو آپ کے ساتھی ہیں، پیارے اصحاب، صحابہ کرام، ہم ان کا بھی مقام اور مرتبہ وہی تسلیم کرتے ہیں، ان کو بھی وہی مقام دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ہم گھٹاتے نہیں ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں، امت محمدیہ میں سب سے پہلا نمبر درجہ اور مقام کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ مقام اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں، رسول اللہ کی وجہ سے دیتے ہیں، صحابہ کرام کی وجہ سے دیتے ہیں، دلائل اور نصوص کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ہم صحابہ کا مقام و مرتبہ اپنی طرف سے الٹا پلٹا نہیں کرتے ہیں، صحیح مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اہل بیت کو صحابہ سے اونچا گردانا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ابو بکر صدیق سے بھی بڑھا کر دوسرے صحابہ کو کیا ہے۔ ہم وہ مقام نہیں دیتے ہیں۔ جو مقام، جو ترتیب اور جو مراتب رسول اللہ اور صحابہ کرام سے ہمیں ملتے ہیں، وہ مقام و مرتبہ صحابہ کو دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث جو ابو داؤد میں ہے، اور شیخ البانی جو اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سندن حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، رواہ ابو داؤد وصححہ البانی رحمہ اللہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4628۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے تھے کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم یہ بات کہتے تھے اور ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی تھے۔ حی کسے کہتے ہیں؟ حیات میں، حی القیوم آپ نے سنا ہے نا، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں حی، حی کہتے ہیں زندہ کو۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ حی کے اپوزٹ میت۔ یہاں پہ حی رسول کے لیے استعمال کیا صحابی نے،
اور قرآن میں سورہ زمر میں کیا آیا ہے؟ انکا میت. یہ میت کن کو کہا گیا ہے؟ کن کو کہا گیا؟ کن کو خطاب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا گیا ہے میت. حی کے اپوزٹ میت ہے. تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میت ہو گئے، کیونکہ حی کا الٹا میت ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حی تھے، زندہ تھے، اس وقت صحابہ کرام یہ بات کہا کرتے تھے. کیا بات کہا کرتے تھے؟ کہ افضل امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہم. ہم لوگ کہتے تھے، ایک کوئی کہنے والا نہیں تھا. کون؟ ہم سب لوگ کہتے تھے. ہم سب لوگوں کو معلوم تھا اور رسول اللہ زندہ تھے. اس بات کے کہنے کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ اس بات کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر یہ بات غلط ہوتی رسول اللہ ہمیں منع فرما دیتے. ہم سب یہ بات کہتے، ہم یہ سب یہ بات مانتے، رسول ہمارے درمیان زندہ تھے. اگر ہماری یہ بات جھوٹی ہوتی رسول ہمیں منع کر دیتے. نا، ابو بکر امت میں سب سے افضل نہیں ہے، اہل بیت سب سے افضل ہے، فلاں سب سے افضل ہے، فلاں سب سے افضل ہے. تو یہاں اس جملے کا یہ مقصد ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے رسول زندہ تھے اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ بات تسلیم کر رہے تھے، صحابہ کرام یہ بات تسلیم کر رہے تھے اور آپس میں یہ بات بول رہے تھے. تو ہم ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. ہم جھوٹ موٹ کا جو ہے مقام نہیں دیتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اس بھول میں نہیں رہیے گا. اللہ جھوٹ بات سے راضی نہیں ہوتا ہے، اللہ جھوٹی بات سے کبھی خوش نہیں ہوتا ہے. اور سوچنے والی بات ہے کہ جھوٹ آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول کے بارے میں. آپ ذرہ برابر سوچتے نہیں، آپ کہتے ہیں ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، توبہ توبہ، اور رسول کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. ارے بولنا ہے اپنے لیے بول لو، دوستوں کے لیے بول لو، غیروں کے لیے بول لو، رسول کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے لیے آدمی کو سوچنا ہے، رسول کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مقام کن کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. آئیے ہم حضرت ابو بکر صدیق سے ایک مثال اور نمونہ پیش کرتے ہیں. بیان کرنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا حکم دیتے ہیں اور اس موقع سے ہمارے پاس بے پناہ دولت تھی، بہت مال تھا. آج اگر میں کسی دن ابو بکر سے بڑھ سکتا تھا تو یہ موقع تھا، صدقہ کا موقع، میرے پاس مال بھی زیادہ تھا، ابو بکر سے میں بڑھ سکتا تھا. اگر کسی دن ان سے عمل میں، ایمان میں اور پیش قدمی میں، نیکی میں اگر بڑھ سکتا تھا، آج کا یہ موقع تھا میں ابو بکر سے بڑھ جاتا اور بڑھ سکتا ہوں. چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آدھا مال لے کر آتے ہیں، خدمت رسول میں پیش کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال آپ کے لیے لایا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے لایا ہوں. کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے اور کیا لے کر آئے؟ آپ کے پاس جو کچھ تھا، جتنی چیزیں تھیں، ساری چیزیں اٹھا کر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر ما ابقیت لأہلک، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فقال، وہ جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ محبت، بے پناہ محبت، ایسی محبت کہ ایک صحابی عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی، وہ جو ہے ان کی سوچ غلط ہو گئی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میں ابو بکر کے صدقہ و خیرات سے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ سوچ رہے تھے. ان کی سوچ غلط ہو گئی، ان کی سوچ سے کہیں آگے.
رسول کے حکم پر عمل کرنے میں، رسول سے اور اللہ سے محبت کرنے میں۔ تو رسول سے محبت کیا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے رسول سے محبت یہ ہے کہ آپ کو جب رسول حکم دیں آپ اس پر عمل کرنے کے لیے آ جائیں، یہ محبت رسول ہے۔ اور محبت ایسی ہو کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ بھوکے رہیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، آپ سارا قربان کر دیں، ساری دولت رسول کے قدم میں لا کر ڈال دیں۔ یہ دیکھیے انہونی مثال محبت کی، اتنی اچھوتی مثال محبت کی قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابوبکر صدیق ہیں، رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ اور محبت کیسی ہے؟ محبت کس انداز میں ہے، کس کیفیت میں ہے؟ رسول نے صدقہ کا حکم دیا ہے، جان نچھاور کر رہے ہیں، مال نچھاور کر رہے ہیں، گھر والوں کی پوری دولت، گھر کی ساری چیزیں محمد رسول کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ جس قدر، جتنے بے لوث انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کریں گے اتنی زیادہ آپ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور جتنا پیچھے رسول کی تعلیم پر آپ عمل کرنے والے رہیں گے اتنا آپ رسول کی محبت سے آپ دور ہیں۔ جتنا پیچھے آپ کی سنت پر عمل کرنے سے ہیں، آپ سمجھ لیں رسول سے محبت کرنے میں آپ اتنے پیچھے ہیں۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی مثال میں نے دی۔ ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے بتایا آپ کو جان کتنی پیاری ہوتی ہے انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اس کی نظر میں اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، الآن یعنی ابھی تم کامل مومن ہو، اب تم مکمل مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پتہ چلتا ہے حضرت عمر کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، رسول سے کتنی محبت کر رہے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، پھر جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی میں یہ نقطہ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے، رسول نے آرڈر دیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ فوراً اپنا نظریہ چینج کر دیا، رسول کی بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ نہیں بعد میں بولیں گے، یہ نہیں سوچا کہ جان تو میری بہت عزیز ہے، جان سے زیادہ کیسے میں رسول سے محبت کروں۔ یہ دیکھا کہ یہ رسول کا آرڈر ہے، یہ رسول کا فرمان ہے، رسول کی بات، فوراً اس پر عمل کر گئے۔ یہ محبت، جتنی زیادہ رسول سے آپ رسول کے حکم پر آپ عمل کریں گے، جتنی بے لوثی کے ساتھ، جتنا اور جان نثاری کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ عمل کریں گے، آپ اتنی شدید محبت رسول سے کریں گے۔ محبت صرف دعوے سے نہیں ہے، محبت عملی اعتبار سے ہے۔ آپ جتنا عمل کر کے دکھائیں گے، رسول سے محبت کا رشتہ اتنا زیادہ مضبوط نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قیمتی جملہ جو حجر اسود کو دیکھتے اور کہتے ہیں، انی اعلم انک حجر وانک لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک۔ میں جانتا ہوں اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے اور تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو آج میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ پتھر، شجر، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، باوجود ہے کہ وہ جنتی پتھر ہے۔ لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھیں، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ، اور الحمدللہ اہل حدیث، قرآن و حدیث والے اسی عقیدے توحید پر ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین۔ نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی گنج ہے، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی لکڑ بگڑ، کچھ نہیں۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین، وہی فائدہ دیتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے، لہذا اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ پریشانی میں، مصیبت میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے، پتھروں کی طرف، مورتیوں کی طرف، مردوں کی طرف
گزرے ہوئے لوگوں کی طرف، باباؤں کی طرف، خواجاؤں کی طرف، کسی کی طرف التفات نہیں کریں گے، التفات کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو حضرت عمر کا یہ تاریخی جملہ، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو آج تمہیں ہم بوسہ نہیں دیں گے۔ اس جملے سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس جملے سے محبت رسول کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اسی جملے سے اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے تو حضرت عمر نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بوسہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے بھی کیوں بوسہ دیا؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو آپ نے جیسا کیا ہے ویسا کرنا محبت رسول ہے۔ آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا محبت رسول ہے۔ آپ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ محبت رسول ہے۔ صرف زبان سے کہنا میں نبی سے محبت کرتا ہوں یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل میں حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے اور سواری کی دعا پڑھی، پھر اس کے بعد مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے امیر المومنین آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے دعا پڑھنے کے بعد مسکرایا، اس لیے ہم مسکراتے ہیں۔ تو نبی کی کیفیت کی تقلید کرنا، نبی کی بات اور آپ کی حرکات، سکنات، آپ کے طرز زندگی کو اپنانا یہ محبت رسول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو یہ حضرت علی کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک درزی کا واقعہ بیان کرو۔ ایک درزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی شریک تھا۔ اس درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ اس شوربے میں بھنا ہوا گوشت تھا اور کدو ملا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ چیز حاضر ہوئی تو آپ برتن میں سے کدو کا ٹکڑا تلاش کر رہے تھے۔ حضرت انس نے دیکھا رسول اللہ کو کدو پسند ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن کے بعد کدو پسند کرنے لگا۔ اور حال یہ ہے دوسری روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے یہاں جو سبزی بنی اگر کدو مل جاتا تو ضرور اس میں ڈالتے۔ تو یہ ہے رسول سے محبت۔ آپ نے جو کیا، رسول نے جو کیا، رسول کا جو عمل ہے، رسول کا جو نمونہ ہے، اس پر چلنے کو صحابہ کرام لپکتے تھے، دوڑتے تھے، جلد بازی کرتے تھے، اور یہی محبت ہے، اور اسی کا نام محبت رسول ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ دوران سفر کہیں کہیں جگہ تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے اور یہ کہتے کہ میں یہاں اپنے باپ عبداللہ بن عمر کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ رسول کی تقلید، رسول کی نقالی، رسول کے نقش پا، نقش قدم اور آپ کی ہر بات کو اپنانا صحابہ کرام اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ ہم غیروں کے راستے پر چلنے کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں، غیروں کی نقالی، غیروں کی تہذیب، غیروں کا راستہ، غیروں کا طور طریق، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ اور کائنات کے جو امام ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین، جب عمل کرنے کی باری آتی ہے چھوڑ دیتے ہیں رحمت للعالمین۔ کس کو اٹھا لیتے ہیں؟ پکڑتے ہیں جن کے لیے کوئی دلیل قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے، ان کو اپنا رہبر اور مقتدا بناتے ہیں۔ جن کے لیے قرآن میں دلیل رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، لیکن جب عملی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحابی آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا قیامت کے لیے کچھ تیاری کیا ہے؟ کچھ دامن میں نیکیاں ہیں؟ وہ بیان کرتے اللہ کے رسول کچھ تو ہے نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ کچھ تو ہے نہیں، لیکن اتنا تو ضرور ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آج اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی کبھی کسی بات سے نہیں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا
جن سے تم محبت کرتے ہو تو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہوگا، چاہے ان جیسے میں عمل نہ کر سکوں۔ تو الحمدللہ یہ محبت بس سچی ہونی چاہیے، سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کا حشر بھی ان جیسا ہوگا۔ ایک غلام کا واقعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں زید بن حارثہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ زید بن حارثہ کے بھائی جبلہ بن حارثہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بھائی کو جانے دیجئے، بہت ٹائم ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، جانے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لے جاؤ، یہ حاضر ہے تمہارا بھائی، اگر یہ جانا چاہے میں روکوں گا نہیں، تم لے جا سکتے ہو۔ تو زید نے کیا کہا؟ زید کہتے اللہ کی قسم اے رسول اللہ، میں آپ کے مقابلے میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا، آپ کی ذات ہی ایسی تھی، آپ کی شان ہی ایسی تھی، اور آپ کی جو ہے آپ کا مقام ہی ایسا تھا۔ ایک اور پھر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کہ صرف دنیا ہی میں آپ کے ساتھ، آپ کے آس پاس، آپ کے ساتھی بن کر نہیں رہنا چاہتے، بلکہ آخرت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت چاہتے تھے، اس قدر محبت تھی۔ اب دیکھیں ایک صحابی ہیں سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رات گزارا کرتا اور پانی، وضو کا پانی رسول کی خدمت میں لاتا، ضروریات کی چیزیں خدمت میں حاضر کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی فرمائش ہے، کوئی معاملہ ہے، کچھ ہے تو مانگو مجھ سے، کوئی ایک فرمائش کرو۔ تو وہ کہتے ہیں صحابی اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ ہے نا محبت، کتنی محبت ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی اور سوال، کوئی اور فرمائش، کوئی اور بات؟ نہ کچھ نہیں چاہیے، یہی چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک قیمتی جملہ ہے جو آپ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنے معاملے میں کثرت سے سجدہ کر کے میرا تعاون کرو، یہ تم کثرت سے سجدہ کرو، انشاءاللہ جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب ہوگی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی رفاقت، جنت میں آپ کی مصاحبت کیسے حاصل ہوگی؟ عمل کر کے، کھوکھلے دعوے سے نہیں۔ آپ نے فرمایا عبادت کرو، کثرت سے عبادت کرو، اور پھر آپ کا ایک دوسرا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں ہے۔ کوئی کہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول کی ٹھنڈک جس میں ہے اس سے اس کو پیار نہ ہو تو رسول سے پیار نہیں کرتا ہے، رسول سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں اس صحابی کو کیا بتایا؟ نماز پڑھو، کثرت سے بندگی کرو، کثرت سے عبادت کرو، جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے واقعات تو بہت ہیں۔ ایک اور اسی طریقے سے ایک واقعہ ایک صحابی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان اور اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنو اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن گھر والوں میں جاتا ہوں اور کبھی بے چین ہوتا ہوں، دوڑ کے واپس آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے، لیکن مجھے گھبراہٹ ہے، بے چینی ہوتی ہے جب آپ وفات پا جائیں گے، میں وفات پا جاؤں گا، آپ تو نبیوں کے مقام و مرتبے میں ہوں گے، میرا مقام کدھر؟ میں اگر جنت میں بھی گیا تو آپ کے مقام تک تو پہنچ نہیں سکتا ہوں، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، اس بات سے میں بے چین اور پریشان رہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت نازل فرما دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ کن پر؟ نبیوں پر۔ کن پر؟ صدیقین پر۔ کن پر؟ صالحین پر، شہداء پر، یہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام نازل کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کون ہوگا؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اب پتہ چلا نا کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے؟
اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اس کا نام محبت رسول ہے۔ یہ صحابی کس لیے بے چین ہے؟ نبی کی رفاقت کے لیے بے چین ہے نا۔ اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا نازل فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو نبیوں میں سے ہیں، جو صدیقین میں سے ہیں، جو شہداء میں سے ہیں، اور جو صالحین میں سے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اور صحابہ کی محبت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے آپ اس پر فوراً عمل کرتے تھے، ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرتے تھے۔ اس بات کو میں صحیح بخاری کی حدیث پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول، ایسا بھی کوئی آدمی ہے جو آپ کا انکار کرے؟ یعنی مسلمان ہو، آپ پر ایمان لانے والا ہو، آپ کا انکار کرے؟ آپ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے محبت رسول۔ اطاعت رسول سے جنت ملے گی، اطاعت رسول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، میری جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ میرا انکار کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میرا انکار کرنے والا ہے، میرے حکم پر نہیں چلنے والا میرا انکار کرنے والا، میرے دین پر عمل نہیں کرتا وہ میرا انکار کرنے والا، میری شریعت پر عمل نہیں کرنے والا میرا انکار کرنے والا۔ اب آپ دیکھ لیں کون لوگ ہیں جو رسول کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں، رسول کے فرمان پر مینوان عمل کرتے ہیں، کون لوگ؟ اب دیکھ لیں، وہی لوگ نبی سے سچے محبت کرنے والے، وہی لوگ صحابہ کی طرح محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا، نبی سے جان سے بھی زیادہ محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو صحابہ کرام کی طرح نبی سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں اپنی محبت میں رسول سے محبت کرنے میں ہمیں صادق بنا، سچی محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، ہم بہت بڑے نافرمان ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے رحم سے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو مسلمان بھٹک گئے ہیں، شرک کے راستے پر چل پڑے، بدعت کے راستے پر چل پڑے، گمراہ ہو گئے، کہیں جو ہے ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور صحیح راستے کی رہنمائی کر دے۔ بارہا جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔